کہ علی ظفر صاحب اب یہ تو لگ رہا ہے کہ حکومت سازی کا عمل جو ہے یا توازن جو ہے وہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں چلا گیا، کیونکہ آپ کسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کسی اتحادی کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو اتحادی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس حکومت سازی کے عمل میں آپ جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ اس مینڈیٹ کی وجہ سے اپنے لیے، ملک کے عوام کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے کچھ سہولتیں لے پائیں گے یا مشکلات ہی مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک پارلیمنٹری جمہوریت میں آپ حکومت بنائیں یا آپ بیٹھے اپوزیشن میں، دونوں کا بڑا کردار ہوتا ہے جی، اور بالخصوص انوائرمنٹ ہے، اپوزیشن کا بہت کردار ہوگا، کیونکہ اپوزیشن نے ایک ڈائریکشن میں رکھنا ہے حکومت کو، اور یہ ایک جو رول ہے ہم اگر ادا کرنا پڑا تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس رول کو بھی ادا کریں گے۔ لیکن ہمارا جو مین اس وقت پلان ہے، جو پی ٹی آئی کا گیم پلان ہے اس سارے معاملے میں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ عوام نے ایک بھرپور لاؤڈ اینڈ کلیئر ووٹ دیا، انہوں نے امید کے لیے ووٹ دیا، انہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، انہوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے ووٹ کیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ اس کو چرا لیا گیا ڈیٹا لوگوں کا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو جیتے ہوئے تھے وہ ایکچولی ہار گئے۔ لیکن ہماری اسٹریٹجی اب 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں جو بھی نمبرز ابھی ہمیں نوٹیفائی ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم بھرپور طریقے سے بنائیں گے، جہاں ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو اسٹولن مینڈیٹ ہے، جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، اس کے لیے جو بھی قانونی جنگ ہے ہم وہ لڑیں گے، بیکاز وہ ہمیں جب واپس ملے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد خود بخود حکومت ہماری بن جائے گی، کیونکہ نمبرز آ جائیں گے۔ لیکن وہ لیگل بیٹل ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پروٹیسٹس ہیں، ہمارا ایک بنیادی حق ہے کہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں، سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کریں۔ جو جماعت اس وقت اس دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کو جوائن کریں، یہ ہماری تیسری پورشن ہوگا اسٹریٹجی کا۔ تو اس طرح ہم سوچ رہے ہیں، اور کے پی کے میں ہماری حکومت بننے جا رہی ہے، وہاں ہم دکھائیں گے کہ ہماری کارکردگی کیا ہو سکتی ہے، لوگوں نے کیوں ہمیں ووٹ دیا تھا۔ علی ظفر صاحب، یہ جو پروٹیسٹ کی آپ بات ہیں، جب آپ نے حکومت مرکز میں چھوڑی یا عدم اعتماد کامیاب ہوا، آپ کے لیے ایک راستہ کھلا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر ایک کردار ادا کریں۔ آپ کے پاس 4 حکومتیں موجود تھیں اور اس کے بعد پروٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن آپ نے پروٹیسٹ کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آپ قومی اسمبلی سے، پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی سے الگ ہو گئے، اور پروٹیسٹ کے نتیجے میں آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ پروٹیسٹ کی پالیسی تو آپ کے خلاف نہیں گئی، آپ کو نقصان نہیں ہے اس کا؟ جی دیکھیں، یہ پالیسی اور جو پہلی والی پالیسی تھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی پالیسی میں شاید ہم نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے کے ہم نے سوچا تھا کہ شاید الیکشن ہو جائیں گے، اسمبلی ڈیزالو کر کے ہمارا خیال تھا کہ وہ کم از کم وہاں 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، جو سپریم کورٹ نے بھی ہماری بات مانی، لیکن بہرحال وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ یہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا آئین کی پروویژنز، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا ہی رہے گا، لیکن ہو گیا۔ لیکن اب جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی یہ ہے، جو اس میں نے کہا کہ پارلیمنٹس میں تو ہم بالکل موجود رہیں گے، اور وہاں جو بھی رول ہے، حکومت کا رول ہو یا اپوزیشن کا رول ہے وہ ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیگل اسٹریٹجی اور جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے وہ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس بار مختلف، ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب کہ اب تک تو یہ کنفرم کر دیں کتنے بیان حلفی آپ کے حق میں
آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہیں. دوسرا سنی اتحاد کونسل کی جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب، ابھی جو آپ کے رہنما ہیں بیرسٹر گوہر علی صاحب، سیکریٹری جنرل عمر ایوب صاحب، سٹیٹس ان کا کیا ہے؟ مطلب قومی اسمبلی میں آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا اور اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ پارلیمانی لیڈر کون ہوگا؟ دیکھیں، جو آئین میں جو لکھا ہے پارلیمنٹری لیڈر وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹری پارٹی کا جو پارلیمنٹ میں کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو، اور چونکہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس ایکچولی پی ٹی آئی کے ہیں جو ٹرانسفر ہو کے ادھر جا رہے ہیں، تو جو پارلیمنٹری لیڈر ہوگا وہ ہمارا پی ٹی آئی کے ہوں گے، اور جو ریکمینڈیڈ لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ تو اگر تو پرائم منسٹر کی سلاٹ کے لیے الیکشن ہوا تو عمر ایوب صاحب ہوں گے، اور اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو ہوا تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی عمر ایوب صاحب بھی ہوں گے. اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے. اسی طرح جو جہاں جہاں پارلیمنٹری پارٹی ہوگی وہ پارلیمنٹری پارٹی اپنا پی ٹی آئی کے چونکہ کینڈیڈیٹس پہ بیسڈ ہوگی، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں لیکن مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے ان کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے نیچے آ کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ایک مخصوص وقت کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتا اور ہمیں سمبل نہیں مل جاتا، تو تب تک کے لیے چونکہ یہ ایک وقت کے لیے ہے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی بنائیں گے اس امبریلا کے نیچے، لیکن ہوں گے پی ٹی آئی کے ہی پارلیمنٹیرینز، اور جو لیڈرشپ ہوگی وہ پی ٹی آئی کی. اچھا، حامد رضا صاحب تو خود میرے خیال ہے آپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو نشان جو ملا تھا وہ کوئی اور تھا، وہ نشان جو تھا سنی اتحاد کونسل کا نہیں تھا. تو اب سنی اتحاد کونسل کی ممبرشپ لینے کے بعد اس کو مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی، جبکہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ خود بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑے، اور وہ ایک پارلیمانی پارٹی اس لحاظ سے نہیں ہے سنی اتحاد کونسل؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ سوال پوچھا، اور اگر میں آپ کو جواب دوں قانون کی نظر میں کیا ہے تو آپ کو بہتر جواب مل سکے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو تو میری نظر میں اس کے باوجود اس کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے. ایک رول 94 ہے الیکشن کا، وہ رول 94 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمبل نہیں ہے تو آپ کو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل کو ریزرو سیٹس بھی نہیں مل سکتی. تو ایک تو یہ پرابلم ہمارے سامنے چونکہ لے لیا گیا تھا، تو بے شک آپ بحث کر سکتے ہیں کہ آئین کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آپ اس کو ریزرو سیٹس نہیں روک سکتے، لیکن چونکہ رول 94 تھا اس لیے ہمیں سمبل چاہیے تھا کسی پولیٹیکل پارٹی. اب دوسرا پرابلم یہ ہے، جہاں تک سنی اتحاد کا ہے یا MWM کا ہے یا جتنی بھی پارٹیز ہیں جن کے پاس سمبل ہے، ہم کسی کو بھی جوائن کر سکتے تھے. لیکن اب دوسرا سوال آپ کا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیا ایک پارلیمنٹری پارٹی جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں جس کا کینڈیڈیٹ نہ ہو، کیا اس کو بھی جوائن کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پھر کافی سی رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ آپ کا کم از کم ایک ممبر ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، آپ اس کو تب بھی جوائن کریں گے تو سیٹ ملے گی، ورنہ آپ کو فائدہ نہیں. اگر ایک پارٹی ہے ہی باہر اس کو جوائن کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن دوسری طرف بحث یہ ہے کہ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ میں اس کا ممبر ہو یا نہیں. اس لیے دونوں طرف کی ڈیبیٹ، میرا خیال ہے یہ معاملہ الٹیمیٹلی عدالتیں ہی اس کو سالو کریں گی. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری بات نہ مانے اور ہمیں چیلنج کرنا پڑے اور یہ معاملہ آگے جا کے عدالت میں پھر فیصلہ ہو فائنل.